ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام تعریفیں حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول اللہ سبول احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بالخصوص حضرات علماء، مشائخ، سادات، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے انعقاد کے لیے اس بزم نور میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. دین کے ہر کام میں، خدمت کے ہر شعبے میں اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہا تو اپنی عاجزی کو اور اپنی غلامی کو ان لفظوں سے انہوں نے مرتب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جو احسانات ہم پر فرمائے ہیں، جو کرم نوازیاں فرمائی ہیں، جو دولت ایمان و ایقان ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کا کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ کچھ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اگر آپ کرم نوازی فرمائیں. جب انہوں نے اپنی اس عاجزانہ درخواست کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم کا ہے. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى. ہاں، جو میرے قریبی ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرتے رہنا. نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج پاک، حضور کی چاروں شہزادیاں، بالخصوص مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ، ان کی اولاد پاک، یہ تمام حضرات اہل بیت میں شامل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت کے اندر جن کے مختلف درجات ہوتے ہیں. کچھ چیزیں مستحب ہیں، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. کچھ چیزیں سنت مؤکدہ ہیں. آپ لوگ بیٹھیں جی، تو میرے بھائی تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب آپ موبائل نکالتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ساتھ والے کی جیب میں کوئی نہیں؟ اگر سارے نکال لیں گے اور سارے اٹھ کے بنائیں گے تو پیچھے جو بیٹھے ان کو تکلیف ہوگی. تو یہ کر رہے ہیں، 2-4 ساتھی کام یہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے بھی ساری قوم کو صاف ہی نہیں بنانا، اور بھی کئی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. سارے اس کام لگ جائیں گے تو باقی تھوڑا سا پیچھے جب آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا خیال رکھیں آپ. اللہ آپ کو بہتر جزا عطا کرے. امید ہے آپ ناراض نہیں ہوئے ہوں گے، بات سمجھی ہوگی آپ. تو میرے عزیز، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ سنت ہیں. سنت میں کچھ سنت مؤکدہ ہیں، کچھ غیر مؤکدہ ہیں، درجات ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں بالکل فرض عین ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں، اور اگر وہ چیز چھوڑی جائے تو شریعت اس پر سزا کا اعلان کرتی ہے.
کچھ چیزیں فرض عین ہیں، بات کو سمجھیے گا۔ ہمارے ہاں مذہبی کام چونکہ روز ہوتے ہیں، دینی محافل کا انعقاد روز ہوتا ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید وہ فلاں چیز جو ہے وہ کسی مستحب درجے میں ہے یا کسی مباح درجے میں ہے۔ مسئلے کو سمجھیے گا، قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے لیکن میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی پاک کی اولاد پاک کا پیار فرائض دین میں سے ہے۔ یہ ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا دین اور ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے دلوں میں ڈھیر ساری محبتیں جگہ پاتی ہیں، ڈھیر ساری۔ بہت سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہوتا ہے، نہیں مانتے پر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں پیسے نہ ہو تو ان کی طبیعت بھی خراب سی لگتی ہے، اور اگر جیب بھری ہو تو صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ ہنس کے مشکوک نہ ہو، میں آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کسے باشد بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی ٹھیک ہوتا ہے پیسوں سے۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، دو چار لوگ دل میں کہہ دینا جناب بڑی بات ہے، بڑے لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو وہ ان کا نا ذرا دل تسلی میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تعریف سے پیار ہوتا ہے، تو ایک آدھ بندہ ان کا نام لے دے تو نیند اچھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں ہمارے دلوں میں موجود ہوتی ہیں، شہرت کی، اقتدار کی، جانا جانا، پہچانا جانا، اپنا آپ منوانا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، اپنا آپ سنانا، ساری چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کھیت میں اصل چیز نہ اگائی جائے تو پھر جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں، اور اگر اس کے اندر ہل چلا کے بیج ڈال کے اصل چیز اگائی جائے تو پھر وہاں جڑی بوٹیاں کوئی نہیں سمجھ رہی آپ کو میں نے کیا کہا ہے۔ اور میرے بھائی جب اس میں اصل چیز اگا دو گے تو جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی۔ اگر اپنے دل کے اندر اصل محبت نہیں نہ رکھو گے تو پھر غلط محبتیں جگہ پکڑ لے گی۔ اصل محبت کرو، رسول کریم سے پیار کرو، اور نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں سے پیار کرو، حضور کے اصحاب پاک سے پیار کرو، اولاد پاک سے پیار کرو۔ یہ اصل محبت جب آ جائے گی نا، جب سینے میں دل ہے تو یہ دھڑکے گا بھی، اور دھڑکے کا بھی تو اس میں پیار بھی آئے گا۔ درد اگرچہ جان کو ذل ہے، کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، کوئی شے تو اس میں رہ نہیں تھی، چلو عشق کا غم نہ صحیح تو روزگار کا ہی صحیح۔ تو دل میں محبت رکھنا، آج چونکہ عنوان اہل بیت کا ہے تو اہل بیت کی محبت دل میں رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ صرف نعروں میں اسے قید نہ کریں، فقط محفل میں قید نہ کریں۔ محبت ذاتی جذبے کا نام ہے، انفرادی جذبے کا نام ہے، یہ اجتماعی بھی ہوتی ہے، لیکن محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے گا کہ اسے مولا علی سے کتنا پیار ہے۔ اپنے دل سے سوال پوچھا جائے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سے کتنی محبت۔ دل سے پوچھا جائے گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام کتنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کتنی۔ اپنے دل سے پوچھا جائے گا کہ جب حسنین کریمین کا نام آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نا جب سے مختلف الخیال لوگ آئے ہیں نا، اس کی لائٹ اگر بند ہو جائے نا جی، یہ چیز کا موبائل ہے تو آنکھوں میں نہ پڑے گا۔ مختلف الخیال لوگ جب سے آئے ہیں نا تو ہر معاملے میں مختلف آراء آ جاتی ہیں، تو بہت سارے کام صرف بحث کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ان کا اصل مزہ ہوتا ہے وہ نہیں لوگ لے پاتے، اور بحث ویسے ہی بڑی مزیدار کام ہے، ہر بندہ ہی بحث کر رہا ہے، سب مناظر بن گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا جو ذوق ہوتا ہے نا، درد، مزہ، حضور کی اولاد تو اس قابل ہے کہ اسے رج کے پیار کیا جائے۔ کیوں وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بڑا منطقی ہوں، میں بڑا فلسفی ہوں، میں کسی بھی چیز کا پس منظر اور پیش منظر جاننا چاہتا ہوں، میں اس کے فلسفے تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس کی حقیقت کو، ماہیت کو جاننا چاہتا ہوں۔
تو نبی پاک علیہ السلام نے 2 جملوں کے اندر وہ ساری کیفیت بیان کر دی. حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے. اور فرمایا مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو چونکہ وہ میری اولاد ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان کا اکرام، احترام اور پیار اور قلبی جذبات، یہ جو ہمارا دیہاتی ماحول ہوتا تھا نا، اس میں پرانے لوگوں سے آپ پوچھیں گے نا، پرانے بزرگ لوگوں سے تمہارا نام کیا ہے تو کہیں گے غلام حسن. بابا جی کا نام کیا؟ کہتے ہیں غلام حسین. تو اسے پوچھے کس نے رکھا؟ کہتے ہیں دادا جی نے، نانا جی نے. یعنی 70 سال پہلے دادا جی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، نانا جی کے گھر میں نواسا آیا، تو پیدا ہوتے ہی ان کی خواہش یہ ہے کہ کبھی حسن کا غلام بن جائے نا، کبھی امام حسین کا غلام بن جائے، نظریاتی چھاپ لگ جائے اس کے ذہن پر، فوری طور پر فکر تابندہ ہو کہ غلام حسن نام سے معنی کیا سمجھ میں آتا ہے، غلام حسین نام سے مفہوم کیا سمجھ میں آتا ہے. میرے عزیز، ان لوگوں کا پیار، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یہ بہت بڑی بات ہے جو کریم فرما رہا ہے. فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی. کبھی بھی کسی بحث کا شکار نہ ہونا، لا یعنی اور بے مقصد باتوں میں اپنے آپ کو نہ الجھانا. یہ لوگ قابل محبت ہیں، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا. اور پھر اگر محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ اگر ان سے پیار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اگر انسان والدین سے محبت کرتا ہے تو فرما برداری اس کا نتیجہ ہوتی ہے. انسان اگر غرباء سے محبت کرتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خیر خواہ ہو جاتا ہے. علماء سے محبت کرتا ہے تو لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ مزاج علمی ہو جاتا ہے، سیکھنے سکھانے کی طبیعت. جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ رزلٹ سامنے آتے ہیں. حضور کی اولاد سے محبت کریں گے تو کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے نا حسنین کریمین کو سینے سے لگا کے، اپنے سینے سے لگا کے کریم فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر حد کر دی کریم نے دعا کرنے والی. عرض کرتے ہیں مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. اللہ کا پیار نصیب ہوگا جو لوگ ان سے پیار کریں. ایک تو ان سے پیار کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس محبت کو آگے منتقل کرنا ہے، آگے منتقل کرنا ہے آنے والی نسل میں. ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے ہمیں کس چیز سے پیار ہے. یہ چندہ ہمیشہ ماموں ہی کیوں ہوتا ہے، چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ ہے آپ کو اس مسئلے کا؟ جی ہاں نہ تو کرو نا. کوئی ناراض بیٹھے، پریشانی ہے؟ ہاں نہ نہیں کرتے آپ، ایسے جیسے بہت پریشانی میں ہے کسی میں. چندہ کبھی آپ نے سنا ہے چندہ چاچو؟ چندہ کون ہوتا ہے؟ کیوں بھلا؟ اس کے پیچھے بھی ایک محبت کی وجہ ہے کہ ماں اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو قائل کرتی ہے. ہمارے دلوں میں نا زیادہ پیار ہوتا ہے ننیال کا، یہ سبھی کا حال ہے، ہمارا بھی ہمارے بچوں کا مزاج ہوتا ہے. کیوں؟ اماں پیار کرتی ہے بھائی سے تو اپنے بھائی کا نام اس والہانہ انداز میں لکھ دیا ہے کہ ماموں خود بخود چندہ بن جاتا ہے. تو اگر کبھی وہ چچا کے لیے اس طرح کا اظہار محبت ہوگا تو وہاں بھی معاملہ ہو جائے گا. ہماری جو محبتیں منتقل ہوتی ہیں نا، میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے میری بات. ہماری جو ہمارے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے ہمیں کس سے پیار ہے. آپ ناراض نہ ہونا، یہ جو ہمارے بچے ہم سے حساب کرنے لگ جاتے ہیں نا پیسوں کا کہ ابا جی تسی کو چنگا کام کر لیں دیتے جیسی بھی مالدار نہ ہوں گے، یہ بھی ہم سے منتقل ہوتا ہے. جب ہم بچوں کو صرف پیسے کمانے کی مشینیں بناتے ہیں نا
پیسہ ہی پیسہ، وہ کام کرنا جس میں نفع ہو، بیٹا وہاں جا رہے ہو تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا، کوئی ایسا وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا، ڈاکٹر کی مثال، انجینئر کی مثال، تاجر کی. تو بچے پھر چونکہ لگایا پیسوں پہ تھا، ان کا مزاج مال و دولت والا بن جاتا ہے. آپ بولے نا جی خالی کام کریں، اور پنکھے کی ضرورت نہیں تھی، اب تو کام چل گیا، آپ ہمیں ہماری توجہ نہ تقسیم کریں، بس اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم تو ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنے والے ہیں جی، ادھر ادھر کو تکے تے کام خراب ہو جاتا ہے. آپ مہربانی کریں، آپ جو ہے ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے جی، اللہ کا فضل ہے. کربلا والوں کا ذکر کرنا اور پھر گرمی سے پریشان ہونا، آپ محبت سے بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے. ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں خود بخود. ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے تھے نا، یہ جب ختم شریف بھی دلاتے تھے نا اہل بیت کا، اصال ثواب بھی کرتے، اس میں بھی ذرا ذوق ہوتا تھا، اس میں بھی وارفتگی ہوتی تھی، شوق ہوتا تھا، درد ہوتا تھا. نتیجہ نکلتا تھا کہ اگلی نسل میں حضور کی اولاد پاک کی محبت منتقل ہوتی ہے. اب تو یہ کام ہی نہیں ہوتا، اب تو ہوتی ہے بحث. تو وہ جو والہانہ پن آگے جانا چاہیے تھا وہ نہیں جاتا. نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمے لگایا، کریم فرمانے لگے 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. اولاد علماء سے بھی سیکھے گی، مشائخ سے بھی سیکھے گی، اپنے اساتذہ سے بھی سیکھے گی، معاشرے اور سوسائٹی سے بھی سیکھے گی. لیکن 3 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے ماں اور باپ کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا یہ تم اپنی اولاد کو سکھاؤ، ان کو منتقل کرو، یہ تمہارا ذمہ ہے. ایک فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. ابا نے اتنی باتیں یاد کی ہیں تو وہ حضور کی نعت کیوں نہیں یاد کرتا؟ اسے اتنی کہاوتیں آتی ہیں، اتنی چیزیں یاد آتی ہیں، تو حضور کا ذکر پاک کیوں نہیں کرتا؟ اس طرف کیوں نہیں آتا؟ یہ والا ذوق کیوں نہیں پیدا؟ اور یہ محبت عملاً پیدا ہوگی، عملاً. ہمارے بچے ہمیں کئی دفعہ ٹینشن میں، وہ ذرا باہر کاروبار نہیں چلتا، اور یہ بھی بہرحال غلطی ہے کہ ہم باہر کی پریشانیاں گھر اٹھا کے لیں، یہ درست نہیں. باہر کی پریشانیاں باہر رکھو، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، کھلا چہرہ لے کے آؤ گھر میں. مسائل تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. وہ بچوں کی اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے والد آج کل پریشان ہیں، کوئی بات نہ کرنا. وہ تو بچے ہیں، ان کا بچپنا پھول جیسا ہے، اس پر اپنی ٹینشنیں کیوں مسلط کرتے ہو؟ لیکن ہمارے گھروں کے اندر پتہ چل جاتا ہے فلاں فلاں بات سے، ابا جی پریشان ہیں، اماں جی پریشان ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ابا بستر پہ رو پڑے، بچے کٹھے ہو کے پوچھیں کہ کیا بات ہے ابا جی کو، تو اماں کہے پتر تواڈے والی گل نہیں، ابا جی کو کیا مسئلہ ہے، اماں بتاؤ نا کیوں رو رہے؟ تو ماں پھر رو کے کہے پتر دنیاوی پریشانی تو کوئی نہیں، تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے، جانے کو دل کرتا ہے. یہ دیکھنا، اس سے جو اولاد میں محبت منتقل ہوگی نا، یار اتنا پیار ہے نبی پاک کے شہر پاک سے. ہماری محبتیں بتائیں گی کہ ہماری اولاد میں کس طرح حضور کی محبت منتقل ہوگی. یہ خالی تقریروں سے نہیں ہوتی، خالی لیکچر دینے، اس کی کچھ عملی ثبوت بھی ہونے چاہیے. تو حضور نے فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سادی سادی باتیں. میرے والد صاحب بڑی عید پہ چاول اچھے لائے، غریب گھروں میں بہت مہنگے چاول نہیں آیا کرتے، چاول ذرا زیادہ اچھے آئے، اماں جی کو بڑے پسند آئے. تو یہ خواتین ہی پاس کرتی ہیں چاول گھر میں کہ یہ صحیح آئے ہیں کہ نہیں آئے، تو مور لگ جائے تو کام ٹھیک رہتا ہے. اماں جی کہنے لگیاں جڑے چاول ایتکی آندے جے بڑے کمال نے، پکے بھی بڑے نے تے خوشبو بھی چنگی ہے تے فلاں بھی، کیا بات. تو ایک دو دفعہ ہی پکے وہ بڑی عید پہ، بعد میں نہیں پکے. ایک دن والد صاحب کہنے لگے اماں جی سے کہ وہ چاول کتنے نے جڑے میں عید تے لے آیا تھا. تو اماں جی فرمان لگے وہ میں رکھ چھڑے نے 10 محرم تے امام حسین دی نیاز پڑھا. چاول اچھے تھے، قیمتی تھے، سونے تھے، تو وہ ذرا نا کچھ باتیں ہمارے خاندانوں میں ہمیں دی ہیں نا، اگرچہ یہ کتابوں میں نہیں، کچھ نسلیں میں تو منتقل ہوئی ہیں نا. وہ میرے بھائی اپنی اولاد کو حضور کی، اور یہاں ہمارے ہاں کچھ لوگ ناراض نہ ہونا، چودھری آدمی ہے، مالدار ہے، کہتے ہیں میں بھی منایا 10 محرم، مولوی صاحب نے 5000 دیتا سی، دے گج میرا بھی حصہ پا لیں. اپنے بیٹے کی شادی
اور اس کے جو آپ مناتے ہیں محبت کے دن وہ بھی اسی طرح مناتے ہیں. یہی رنگ ہوتا ہے. مولوی صاحب کو دیتے ہو 5 تار کے دیگ میں حصہ ڈال لینا. تیرا وہ ذوق ہی نہیں, تیرا وہ درد ہی نہیں, تو تیری اولاد میں حضور کی اولاد کی محبت کیسے منتقل ہوگی؟ اور کبھی شریک بھی ہوئے تو بڑے باؤ بن کے آ گئے. اس طرح ہوتا ہے. تم کو ڈیوٹی کرے, تو محفل میں کوئی خدمت کر رہا ہو, تو کہیں آنے جانے والے کو بٹھا رہا ہو, تیرا کوئی انداز ہو, تیرا اس کو سجانے سنوارنے میں کوئی والہانہ پن ہو, تو پتہ چل جائے گا کہ یار آج تیرے دل سے نا چھلک چھلک کے محبتیں چمک رہی ہیں. اور تیسرا حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دو. ایک تو خود پیار کرنا ہے حضور کی اولاد سے, ایک یہ پیار آگے منتقل کرنا ہے, آنے والی نسل کو دے کے جانا, یہ ہمارے ذمے لگایا حضور. اور تیسری بات یہ کہ یہ جو ادب ہوتا ہے نا, ادب یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتا ہے, ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. جب آپ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں نا ابا جی آپ جیسے کہیں گے میں کر لوں گا, وہ کرنا کرانا پتہ نہیں کب ہے. آپ کہہ دیتے ہیں نا جیسے آپ کہیں گے میں ویسے, اتنا سکون آتا ہے ابا جی کو. وہ ادب دیا نا, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, بالکل سکون. تھوڑی دیر بندہ رات کو جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھے نا, اماں جی لے آؤ میں پیر کوٹ دیا. اماں نے کہنا پتر جا تو تھکے آیا, میں کدو باڈی لگی, جا میرا پتر جا کے سو جا. اتنی سی بات ہے. نہیں اماں جی میں بس ہلکا جا تھوڑا پیر, تو دبانے کوئی نہیں آپ نے. لیکن سویرے اماں نے سارے گاؤں کو بتانا ہے میرا پتر بڑا چنگا ہے, میں نے کوٹ کے سوندا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا. لیکن ہم تو رات کو ابا جی اور اماں جی کے پاس یوں جاتے ہیں جیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں جاتا کبھی وارڈ میں. بڑا وی آئی پی ہے نا پتر, پڑھ لکھ گیا ہے, 3-4 ڈگریاں, وہ جاتا ہے جیسے وارڈ میں جاتا ہے, جا کے پوچھتا ہے طبیعت ٹھیک ہے, کوئی چیز تو نہیں چاہیے, تو ڈاکٹر ہے, رپورٹیں چیک کرنے آیا ہے, تجھے تو طبیعت پوچھنی نہیں چاہیے تھی, تجھے تو ماں باپ کی رضا کا پتہ ہونا چاہیے تھا, تجھے تو محسوس کر لینا چاہیے تھا کہ طبیعت کیسی ہے, تجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ نبی پاک نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا رب راضی, اور جس کا والد ناراض اس کا اللہ بھی ناراض. تجھے تو رضا حاصل کرنی تھی. وہ کہتا جی میں کپڑے لے کے دیتا ہوں ابا جی کو, تو ابا جی تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی کپڑے پہنتے تھے. میں اماں کو خرچہ دیتا ہوں تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی اماں روٹی کھاتی تھی. یہ خرچے تو ملتے رہتے ہیں. تو ٹائم دے, تو ان کے پاس بیٹھ, تو انہیں ادب دے, وقار دے, ان کے پاس حاضر ہو, ان کی مرضی کو جانچ, ان کی جائز چیزوں کو پورا کر. یہاں اولاد کے پاس وہ روٹیاں کھانے جانے کا اور دعوتیں اڑانے جانے کا ٹائم ہوتا ہے, سیروں کا ٹائم ہوتا ہے, دوستوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے. ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں آج باہر سے کھائیں گے, کبھی ابا جی کو بھی فون کر کہ 10 منٹ ویٹ کرنا, آج میرا آپ کے ساتھ روٹی کھانے کو دل کر رہا ہے. یہ کر کے دیکھ, وہ 2 دوائیاں رات والی ان کی کم ہو جائیں گی تیرے ٹیلی فون کرنے سے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر بچے وقت دینے لگ جائیں تو والدین کی آدھی بیماریاں چلی جائیں گی. اس پاس ٹائم نہیں ہے, باقی سارا کچھ ہے. اور میں بعض دوستوں کو تو اب تو خیر طبیعت میں بڑی نرمی ہے, اللہ کا فضل ہے. کئی دفعہ مزاج رندانہ بھی تھا, کبھی تو بعض لوگوں کو میں ڈانٹ بھی دیتا تھا جن سے ذرا پیار زیادہ تھا. میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے الحمدللہ ابا جی نے حج میں کرایا ہے. اور میں کیا کرما لیا, تو ہی کرانا سی ابا جی جو تیرے سنگ, بتانے والی کیا بات. ابا جی نے جو تجھے دیا ہے آج تک, وہ ابا جی نے دنیا کو بتایا ہے کہ میں پتر نو پڑھایا ہے. میں تو ابا جی کے کوئی سال ثواب کرتے ہیں نا والد صاحب کے نام پہ 50,000 روپیہ, اس کا مسجد میں اعلان کراتے ہیں کہ میں ابا جی یہ لوگ دیتا ہے. ابا جی جہاں تینوں دے گئے نے سارا رجسٹری کر کے وہ بھی اعلان کرایا سنے. کیا مذاق ہے. یہ طریقہ کار ہے والدین کی خدمت کا. آپ کا رویہ انداز اس میں تو والہانہ. لو سنو ایک حدیث بات اسے یاد رکھنا. ایک نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں, حکم کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے لگتا یوں ہے یہ پیسے اس بچے نے خود محنت کر کے کمائے تھے, والد نے بیچ میں سے کچھ مانگ لیے. اب اس سوال کا جواب یہ تھا کہ یا دے دے یا
نہ دے، دو ہی باتیں تھی نا، لیکن حضور نے سارا مضمون ہی مکمل کر دیا۔ یا رسول اللہ ابا جی پیسے مانگتے ہیں، کیا حکم ہے؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں۔ اور جب سارا کچھ ہے ہی ان کا تو پھر یہ بات سنانا کہ خرچہ میں دیتا ہوں اور رہتے میرے ساتھ ہے، کمال۔ ایک نوجوان کی بات ایک دن مجھے بڑی پسند آئی، میں بیٹھا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا، بالکل عام نوجوان، زیادہ پڑھا لکھا بھی تھا، اس نے پوچھا کہ والدین تیرے ساتھ رہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں جی میں انہاں دے نال رہنا، میں انہاں دے نال ہونا، انہاں دے نال میں کون انہاں نوں نال رکھن والا، انہاں دی مہربانی ہونا مینوں، یہ فرق ہے، اس سے قرار پیدا ہوتا ہے۔ عام آدمی تھا، مجھے بڑا مزہ آیا اس کی بات کا، میں کہ یار تو کمال کر چھڑی، کیا جملہ کہا ہے تو نے؟ کہنے لگا وہ میرے نال نہیں ہوندے، میں انہاں دے نال ہوں۔ تو ادب یہ سکون پیدا کرتا ہے۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء الزام ہوں، علماء کرام ہوں، یا ہم سے بڑے مسلمان ہوں، جب آپ ادب کریں گے تو معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، خوبصورتی آئے گی، اس میں ٹھہرو۔ دیکھیں نا، ٹیچر میٹرک پی ٹی سی ہے، لیکن اس کا شاگرد جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے اور بہت بڑی نوکری ہے اس کے پاس، اب وہ پجاروں میں ہے، لیکن میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ابھی بھی سائیکل پہ ہے بیچارہ۔ تو ایک دن وہ ٹیچر جو ہے وہ گاؤں سے جا رہے تھے اور ان کا وہ شاگرد جو پی ایچ ڈی ہو گیا ہے اور بہت بڑا آفیسر ہے، وہ اپنی پجاروں پہ گاؤں آ رہا تھا۔ تو راستے میں کونے میں جب ملاقات ہو گئی نا تو رک گیا وہ اس کا شاگرد، اگرچہ یہ میٹرک ہے تو وہ پی ایچ ڈی ہے، یہ سائیکل پہ، وہ مہنگی، استاد جی نے جانا دوبارہ سائیکل پہ ہی ہے، لیکن ایک تو دعائیں بڑی دیں گے، بار بار دیں گے، اور دوسرا جب وہ دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، پجاروں والے تو ادھر ادھر کے۔ آپ جب ادب کرتے ہیں تو سامنے والے میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کی تقریریں مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ معاشرے میں دو چار لوگوں کی بے ادبی نہ کریں، ان کو اخلاقیات کا پتہ نہیں۔ اور آج کل اسٹیج اور ممبروں پر ایسے لوگ چڑھائے جاتے ہیں جو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ان کے دشمن بھی نکال کے لائیں، اہل بیت کی بات کریں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ پہلے نکال کے لائیں۔ آپ مشاجرات ڈسکس کر رہے ہیں، کن باتوں کو آپ لے رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ آپ لڑانا چاہ رہے ہیں قوم کو اور اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ جذباتیت پیدا ہو۔ یاد رکھنا، مولانا حسن رضا صاحب نے کہا تھا ہم تو بہت پہلے اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو حضور کی اولاد کا دشمن ہو۔ کہتے ہیں اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ لیکن آپ اپنی تقریر چمکانے کے لیے بعض غلط باتیں لے آتے ہیں گفتگو کو۔ میں تو میری طرح کا بندہ کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آج کل ایک اور شعبہ نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیب پاکستان، پہلے خطیب پاکستان ہوتے تھے، وہ نقیب ہوتے ہیں۔ وہ اسٹیج پہ دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر دوڑ کے ادھر آ جاتا ہے، تو بندہ پریشان ہو کے پوچھتا ہو کی کرنے لگا؟ کہتا میں جملہ دینے لگا۔ تو جملہ دینے لگا کو بمب چلانے لگا؟ جو بات کرنی ہے وہ سادگی میں بھی ہو سکتی ہے، اس قدر زیادہ، اور جو انتشاری بات زیادہ کرے گا، جو ماحول کے اندر عداوت زیادہ پیدا کرے گا، وہ معروف زیادہ ہوگا۔ تو میری بات ہمیشہ یاد رکھیں، ادب سے حسن پیدا ہوتا ہے، ادب سے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی توفیق سے باوضو ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب ہی نبی پاک کے صحابہ نے سکھایا، ملا ہی وہاں سے، انہوں نے ہمیں سکھایا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے، وہ اللہ کے فضل سے آج بھی بالکل ہی ساتھ ہیں۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بالکل ساتھ بیٹھے تھے، اور بھی کچھ صحابہ بیٹھے تھے۔ جس جگہ وہ محفل مبارکہ ہو رہی تھی وہاں جگہ تھوڑی تھی، کم تھی، تو رش تھا، بہت سارے لوگ حاضر خدمت تھے اور جگہ بظاہر کم تھی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ زیارت کر رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازہ کھلا تو مولا علی شیر خدا آ گئے،
ہر بندہ تیار ہے کہ میں جلدی سے اٹھوں اور حضرت علی کو جگہ دوں، کیونکہ جگہ بظاہر کم، ہر آدمی تیار ہے، لیکن ابھی کوئی اٹھتا ہی کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، دروازے پہ جا کے ان کا ہاتھ تھاما، لا کے انہیں حضور کے بالکل قریب بٹھایا، خود ذرا سائڈ پہ بیٹھ گئے، تو ماحول ذرا اس طرح کا بن گیا کہ کوئی کیا تبصرہ کرتا، ایک سکوت سا چھا گیا، محفل میں ٹھہراؤ ہوا، سانسوں کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی، کوئی کیا بولتا، خود میرے کریم ہی بولے، اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے قدر والا ہی کسی کی قدر کو پہچانا کرتا ہے، عزت والے ہی کسی کو عزت ادب کرے، احترام کرے۔ پتہ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ حسنین کریمین کی حیات مبارکہ میں بات کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میں جب حسنین کریمین کا نام لیتا ہوں نا، صرف نام، تو خود بخود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رقت طاری کرتا ہے، محبت اتنی زیادہ ہے۔ ایک تو ان سے پیار کرے، پھر اس محبت کو آنے والی نسل میں منتقل کرے، تیسرا احترام کرے، چوتھی اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ فلسفہ تو سمجھے امام حسین کی شہادت کا۔ امام علی مقام نے فرمایا یزید کی بیعت نہیں کر دی، کیوں؟ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، شرابی ہے، دین کی حدوں کو توڑتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یزید کلمہ پڑھتا تھا، وہ تو کبھی کبھی جامع مسجد دمشق میں جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا، لیکن فرمایا حدود اللہ توڑتا ہے، لہٰذا میں اس کی بیعت، جان دے دی، بچے قربان کر دیے، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ، تو جس کی ساری دوستی شرابیوں سے ہو، ظالموں سے ہو، فاسق و فاجروں سے، حدود اللہ توڑنے والوں سے، وہ کس مشن پہ ہے؟ وہ بتا سکتا ہے کہ فکر حسین کے بارے میں وہ کہاں کھڑا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رائے، کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں نا مولانا آپ سیاست کی بات نہ کریں، تو میں کہتا ہوں سیاست دانوں کو بھی منع کر دو آج کے بعد دین کی کوئی بات نہ کریں۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ ان کو سب اجازت ہے اور ہم سیاست کی بات کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میری قوم جس حال میں آج ہے کبھی اس حال میں نہ پہنچتی اگر یہ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کرتی جو فکر امام حسین سے ٹکراتے تھے۔ فکر حسینی کا تو پتہ چلتا ہے اس وقت جب آپ سیاسی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کسی ایسے آدمی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا۔ فکر حسینی کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کا قبیلہ غلط جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور سامنے والا بندہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے قبیلہ سپورٹ نہیں کرنا، فکر حسینی کو سپورٹ کرنا ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ نظریاتی پختگی کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی کے نیک ہونے کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، دیندار ہونے کا تب پتہ چلتا ہے۔ مسجد میں تو سارے نیک ہوتے ہیں، اب پتہ چلے گا شریعت کی حفاظت کتنی کرتا ہے۔ شادی والے دن پتہ چلتا ہے گھر میں دین کتنا ہے۔ فوتگی والے دن تو سارے پہلا کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کول والے دن سب ختم پڑھ، تو شادی والے دن دیندار ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن شادی والی دن آئی تو مرضی اپنی اور باقی دن آئے تو مرضی دین کی، چھ معنی دار ہے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، تو دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ کچھ فرق تو کریں آپ حق اور باطل کے اندر۔ نعرہ رسالت، پیغام علی مقام کو سمجھے۔ امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ پیغام۔ اور یہ فیصلہ آپ کسی سے نہ کرائیں، اللہ نے آپ کے اندر جو ضمیر بٹھایا ہے وہ سب سے بڑا منصف ہے۔
آپ دیکھ لیں خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ان رستوں کے مسافر نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیے گا فکر امام حسین سے بغاوت نہ کرو۔ حق بڑا ضروری ہے، سچ بڑا ضروری ہے، دیانتداری۔ وہ ہمارے ہاں لوگوں نے آج کل سنتیں بھی سادی سادی مشہور کر لی نا اپنی مرضی، میٹھا کھانا سنت ہے، فلاں کام سنت ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں حضور کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا، وہ یہ تھی کہ صادق اور امین ہے۔ یہاں سے شروع ہوا تھا کام کہ سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ تو دین کا فقط لبادہ نہ اڑا جائے، دین کی اصل کو بھی تو سمجھا جائے۔ سب سے پہلی ادا تو لوگوں کو صادق اور امین کی پتہ چلی تھی، تو سچ ہی نہ بولے، دیانتدار ہی نہ ہو، اور تو کہے کہ بہت سارے دعوے کر جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ فضل فرمائے اور ہمیں اللہ حق کے لیے کھڑا کرے اور حق کے ساتھ کھڑا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ محفل آگے چلے گی۔ محمد محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم بڑی خوبصورت محفل پاک سجائی گئی، اپنی بارگاہ رحمت میں سے قبول فرما۔ مالک کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی اولاد پاک کے تصدق سے ہم سب کے والدین پر اپنا فضل و احسان فرما۔ مالک کریم نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کے لیے یہ بندوبست کیا ہے، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا و روشن فرما، آخرت کی منازل آسان فرما۔ اللہ کریم کچھ اور مرحومین کے یہاں نام مجھے دیے گئے ہیں، تو سب کو جانتا ہے، اللہ سب پر فضل فرما، سب کی قبریں ٹھنڈی اور روشن فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے جنہوں نے اہتمام کیا ہے بہترین صلہ اور بہترین جزا عطا فرما۔ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع عمل صالح عطا فرما، امت پر فضل فرما، امت پر فضل فرما، عالم اسلام پر فضل فرما۔ اللہ ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے دوبالا کرنے کی توفیق دے دے، غیرت ایمانی دے دے، جذبہ جہاد عطا کر دے، شوق شہادت دے دے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کے قبلے اور سوچوں کے زاویے درست کر دے۔ اللہ ہمیں امانت داری عطا فرما، سچائی عطا فرما، ہمارے روحوں دلوں زبانوں کو پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ امت کے کردار میں محبوب پاک کے اخلاق کا فیض عطا فرما۔ مالک کریم ہم پہ رحمت فرما دے، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ سلام پڑھ